السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس موقع پر نازل ہوئی، اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کا ذکر کرنے سے اللہ پاک اس دنیا میں کیا برکات نازل فرماتے ہیں اور آخرت میں اس کا کیا اجر و ثواب رکھا ہے، وہ سارے فضائل برکات آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے جس کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ یہ سورت مکی سورتوں میں سے ہے۔ پیارے بھائیوں، جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن میں انتقال ہوا تو کفار مکہ، خاص کر عاص ابن وائل، آپ کو ابتر کہہ کرتا۔ ابتر کا مطلب جس کی نسل آگے نہ چلے، یعنی مقطوع النسل، جس کا کوئی لڑکا نہ ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اطمینان کے لیے یہ سورت نازل فرمائی کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عظیم نعمت سے نوازا ہے جو کسی نبی یا رسول کو بھی نہیں عطا کی گئی۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ سے نقل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرماتے، اتنے میں آپ کو کچھ اونگ سے طاری ہوئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر مبارک اٹھایا۔ بعض روایات میں ہے کہ لوگوں نے پوچھا آپ کس بات پر تبسم فرما رہے ہیں، اور بعض میں ہے کہ آپ نے خود لوگوں سے فرمایا اس وقت میرے اوپر ایک سورت نازل ہوئی ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا جانتے ہوں کہ کوثر کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ معلوم ہے۔ فرمایا وہ ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے جنت میں عطا کی ہے، جس میں بہت خیر ہیں، اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئیں گے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کے پڑھنے پر ہمیں اجر و ثواب کتنا ہے۔ اس کے پڑھنے پر آخرت میں ہمارے لیے کیا خزانہ ہے، اور دنیا میں اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک کیا حاجات انسان کو قبول فرماتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے اس کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب ملتی ہے۔ خیال رہے کہ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف لام و میم 3 حروف ہے، لہٰذا اتنا پڑھنے سے 30 نیکیاں ملیں گی۔ اس چھوٹی سی سورت کے 108 حروف ہے جس کو صرف ایک بار پڑھنے سے اللہ پاک 10,800 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں، اور اگر اس کو دن میں 33 بار پڑھا جائے تو کل حروف کی تعداد 3,564 بنتی ہے، اور پھر ان حروف پر نیکیاں 35,640 بن جاتی ہے، وہ بھی صرف 10 منٹ کے ذکر سے۔ تو دوستو سوچئے، قیامت کے دن صرف ایک نیکی سے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ یہ کتنا بڑا ذخیرہ ہے جو ہم چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اور ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے زبان تو خاموش ہوتی ہے، اگر اس کو سورہ کوثر پر پڑھنے میں لگا دیں تو کتنا بڑا نیکیوں کا ذخیرہ ہم جمع کر سکتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، اگر آپ روزانہ صبح 33 بار سورہ کوثر کو پڑھنے کا معمول بنائیں گے تو اس سے آپ کو دنیا میں جو فائدہ ملے گا اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی جائز دعا اللہ پاک سے مانگی جائے گی وہ پوری ہوگی اور قبولیت کا شرف حاصل ہوگا۔ آپ کی جو بھی صبح کے وقت حاجت ہوگی وہ اللہ پاک پوری فرما دیں گے۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو 33 بار سورہ کوثر کے پڑھنے کو اپنا معمول بنا دے، 10 دن آپ مسلسل کرتے رہے، انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے آپ کی ہر طرح کی حاجت پوری ہو جائے گی۔
آپ چاہیں یہ وظیفہ اپنے شادی کے لیے کر رہے ہیں، آپ کی شادی نہیں ہو رہی تو آپ کو اس میں بھی کامیابی ملے گی، آپ بے روزگار ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا تو آپ کے لیے بھی یہ وظیفہ بہتر ہے، آپ کے دشمن ہیں تو ان سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، آپ کی کوئی بھی حاجت ہو یا مقصد ہو آپ اس وظیفے کے ذریعے آپ اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 10 دن اس وظیفے کو کرنا ہے اور انشاءاللہ انہیں 10 دنوں میں آپ کو بہت اچھی خوشخبری ملے گی۔ میرا یقین ہے کہ جو شخص بھی اپنے دل میں جو بھی حاجت لے کر سورہ کوثر کو روزانہ 33 بار پڑھے گا اور پڑھنے کا معمول بنا دیتا ہے، پھر نمازوں کی پابندی کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی جو بھی حاجت ہوتی ہے وہ 10 دنوں میں ضرور پوری فرما دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، ہم آپ سے یہ امید کرتے ہیں کہ آپ روزانہ سورہ کوثر کو پڑھنے کا معمول بنائیں گے۔ آخر میں دوستو، ہم آپ سے یہ گزارش بھی کرتے ہیں کہ اس وظیفہ کو دوسرے بھائی اور دوسرے بہنوں تک صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کریں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔